What is confidence and what can I do to boost this quality? This is one of the most asked question by the young generation nowadays. ये खुद एतमादी क्या होती है और मैं अपने अंदर एतमाद को कैसे बढ़ा सकता हूं, आज नई नस्ल के अंदर पूछे जाने वाला सबसे अहम तरीन सवाल है। याद रखिएगा, एतमाद, खुद एतमादी, जिसे आप कॉन्फिडेंस कहते हैं, हर इंसान के लिए मेजर इंग्रेडिएंट है। इफ यू टॉक अबाउट द सक्सेस, कारोबारी आदमी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, people will notice confidence in you and this is your first introduction. कॉन्फिडेंस सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस आपकी जिस्म की एक एक हरकत से झलकता है और पकड़े जाते हैं आप कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं। मैं 4 आपको स्टेप्स बता रहा हूं, गौर से सुनने आपने, अगर इनको प्रैक्टिस आप कर लेंगे कॉन्फिडेंस की पीक पर पहुंच जाएंगे। नंबर 1, रिमेंबर, डू द प्रॉमिस विद योरसेल्फ एंड कीप इट। अब देखिए, अपने आप से जो वादा आप करते हैं ना, वो ना तोड़ें। वादा कौन कर रहा है? आप। किससे कर रहे हैं? अपने आप से। और जब आप उस वादे को तोड़ देते हैं ना, शख्सियत का शराजा बिखर जाता है। आप जरूर अपने आप से वादे करते हैं, आप कहते हैं मैं आज से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, कहते हैं मैं आज से जॉगिंग करूंगा, किताबें नहीं मैं पढ़ता, आज मैंने किताब पढ़ने पर एक पॉडकास्ट सुना और अब मैं किताब पढ़ना शुरू करूंगा, मैं एक्सरसाइज वर्कअप करूंगा, खाने की बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं छोड़ दूंगा। 40 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, अब हर चीज तो नहीं जिस्म को वैसे लगेगी ना, और अगर उम्र कम भी है तो आज जो खाऊंगा बड़े होकर उसी का मुझे रिस्पॉन्स आएगा। तो अपने आप से जो प्रॉमिस करें उसको पूरा करें, उसको ना तोड़ें, शख्सियत का शराजा बिखर जाता है। और जब आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं, चाहे छोटा सा हो कि मैं रात को ब्रश करके सोऊंगा, और जब आप उस प्रॉमिस को कीप अप करते हैं वो काम 1-2 दिन करते हैं, आप खुद देखिए आपकी पर्सनालिटी में कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। दिस इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर कि जब आपने अपने आप से कोई वादा किया और उसको निभाया। एंड सेकेंड इज पिक्चर योर बेस्ट सेल्फ, सी योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अपने आप को देखें कि आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं और आपका नाम है जैद। अब सेकेंड ईयर में जैद पढ़ता है, उसने 3 साल बाद डॉक्टर बनना है। वो अपने आप को कहे 3 साल बाद मेरा नाम डॉक्टर जैद होगा। वो जब अपने आप को डॉक्टर जैद कहेगा ना, उसके कानों को बात बड़ी अच्छी लगेगी, उसका दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह कोई जामिया में पढ़ता है, वो 4 साल बाद आलिम दीन बन जाएगा। वो अपने आप को कहे कि 4 साल बाद मैं जैद मदनी हूंगा, मैं इंजीनियर जैद हूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जैद हूंगा। सी योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अपने आप को जीत के उस स्टैंड पर खड़ा हुआ देखें। जब आप यूं अपने आप को सोचेंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में मजा भी आएगा। और वो गोल जो आपने देख रखा है, जिसके लिए रोजाना आप तालीमी इदारे में जा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गोल की तरफ बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर डू एवरीथिंग विद परफेक्शन। आप जो काम भी कर रहे हैं ना, अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ आपने करना है, डंडी नहीं मारनी। आप एक मैसेज भी लिखते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से लिखें, बना के, अल्फाज को संवार के। आप खाना भी खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करें। आप ईमेल लिखते हैं, उसके तकाजों को पूरा करें। आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग के जो आदाब है उसके मुताबिक गुफ्तगू करें। आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, अपनी क्लास अटेंड करते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जारी बात है आप इदारे में क्यों आए? क्योंकि आप में कुछ कमी थी, आपने पैसे भी दिए, सफर भी आपने किया और घर को छोड़ के वहां पे रहे। हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो ये एक और आपकी एक्सर्शन है, एक और मेहनत है जो आप कर रहे हैं। माँ घर खाना पका रही है, घर में सब मौजूद है, लेकिन आप एक हॉस्टल के कमरे में रह रहे हैं जहां पे हर चीज कंप्रोमाइज हो रही है। इसका मतलब कुछ है ऐसा जो आप में कम है और यहां है, वो उस्ताद है, वो इदारा है, वो आपको कंपटीशन की फिजा दे रहा है और उधर सब कुछ है। अब आप इदारे में जब आकर बैठे, क्लास में तवज्जो दें, बात को सुने और सीखें। वो जो उस्ताद आपको पढ़ा रहा है उसका तजर्बा भी ज्यादा, उम्र भी ज्यादा है। ही विल टीच यू मच एंड मच। और सारा दिन आपने जो जो काम किए, अगर परफेक्शन के साथ किए ना, यानी दिल लगाकर किए, अपना इंटरेस्ट और पैशन उसमें लगाया, ये आपकी सरमायाकारी बन जाएगी। और इसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा? आपकी पर्सनालिटी में चमक पैदा हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और हर काम को बड़े हौसले के साथ और फुल पैशन के साथ करेंगे। और नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, बरी दिस बिलीव। आज इस तस्वर को दफन कर दें। देयर इज नो परफेक्ट,
There is no perfect, we all are struggling. ہم سب محنت اور کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں, اس کا مطلب آپ 60% پر ہیں, اوپر 40% جگہ ابھی بھی باقی ہے پروگرس کی, ڈیولپمنٹ کی. اور پرفیکٹ صرف سوشل میڈیا پر ہوتا ہے, اور یہ دنیا سوشل میڈیا نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز آر ویری بٹر. ہاں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. تو ظاہری بات ہے بہترین صورت میں گدھے کا دماغ تو ہوگا نہیں, کچھ نہ کچھ تو اسپیشل ہے. اس کو شائن کریں پریکٹس کے ساتھ, اس میں مزید چمک لے کر آئیں. پریکٹس بڑی ضروری ہے. دیکھیے 2 گروپ بچوں کے بنائے گئے, ایک کو کہا آپ نے 250 تصویریں کھینچنی ہیں, اور ایک کو کہا آپ نے ایک ہی تصویر کھینچنی ہے اور وہ بہترین ہونی چاہیے. وہ 250 والے ہر جگہ پہ گئے جناب, مختلف تصویریں کھینچی, ہر جگہ پہ جا کے الگ الگ تصویریں کھینچی. وہ جو ایک تصویر والے تھے وہ ایک شاہکار ہی ڈھونڈتے رہے. بعد میں جب دونوں کے مائنڈ کو چیک کیا گیا تو پتا چلا جنہوں نے 250 تصویریں اتاری ہیں ان کی پریکٹس بڑی اچھی ہو گئی ہے, ان کو تصویر کھینچنا آ گیا ہے, کیونکہ انہوں نے زیادہ تصویریں اتاری ہیں, بار بار اس چیز کو پریکٹس کیا ہے. سو پریکٹس ول میک یو بیٹر بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ جو ایگو پرسن ہوتا ہے نا, جو مغرور آدمی ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسٹر نو اٹ آل سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے سیکھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور ایک اہم ترین پروجیکٹ انسان کا جو وہ لے کر پیدا ہوا کہ میں نے پروگرس کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے, وہ سیکھے گا کیسے؟ تو وی آر ناٹ پرفیکٹ, وی آر اسٹرگلنگ اینڈ وی آر لرننگ, وی آر پریکٹسنگ. اور اسی لیے ہم غلطی کریں گے, لازمی کریں گے. ایک ایسا بندہ جس کا آج پہلا دن ہے وہ بھی غلطی کرے گا, اور جس کو 30 سال کا تجربہ ہے وہ بھی غلطی کرے گا. ہوتی ہے نا غلطی, غصے میں آ کے, جذبات میں آ کے, ہم غلطی کریں گے. غلطی کو نارمل کر لیں آپ. اب جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے تو غلطی کرنی ہے, تو جب غلطی ہو جائے گی تو اس پہ پریشان نہ ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ کی ناکامیوں کو چیخ کر بتایا جائے گا, اور آپ کی کامیابیوں کے بارے میں فقط سرگوشی کر دی جائے گی. People will judge. The fear of humiliation, the fear of failure. آپ سے جب غلطی ہو جائے گی آپ کا چہرہ لال ہو جائے گا, سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اس غلطی پر پتہ نہیں کتنے دن تک افسوس کرتے رہیں گے. کچھ لوگ تو اس غلطی کے ٹریپ میں ساری زندگی پھنسے رہتے ہیں. دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں, ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں, کرواتے مجھ سے غلطی ہو گئی, کیا کروں اب؟ جب میں طے کر چکا ہوں کہ غلطی میں نے کرنی ہے, ایک انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے, تو غلطی کو نارملائز کر لیں. میں اس غلطی کو فوراً اگنور کر کے جو آگے والی چیز ہے اس کو ٹھیک کروں نا. اب اس غلطی پر کیوں ٹکی ہو کے بیٹھ جاؤں؟ اور یاد رکھیں, جو بندہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے نا کہ اپنی غلطی سے پریشان نہیں ہوتا, لوگوں کے تبصرے سے ڈرتا نہیں ہے, اسے پتا میں تو غلطی کروں گا, اور لوگ بھی بولیں گے بھی اسی وقت جب غلطی کروں گا, اب اس کا کانفیڈنس چٹان جیسا ہو چکا ہے. Now nobody will break his confidence. اس کا کانفیڈنس اب بریک نہیں ہو سکتا. غلطی کو نارملائز کریں, شرمانا, گھبرانا, نیچے ہو کے بیٹھ جانا, نو. Try to be very much straight. غلطی کی ہے میں نے, کیا ہو گیا, میں اس کو درست بھی کروں گا اور پھر غلطی نہیں کروں گا. تو وہ غلطی جو آپ کو کچھ سکھا جائے وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ سبق ہوتا ہے. سو فوکس آن وٹ یو کین ڈو. یہ لفظ ہے آئی کینٹ, میں نہیں کر سکتا, یہ نو کانفیڈنس ختم ہو گیا. آئی کین, میں کر سکتا ہوں, دس از اے کانفیڈنس بوسٹر. سو سراؤنڈ یور سیلف with the people who believe in you. وہ لوگ جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے درمیان جہاں پہ آپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, نیگیٹو اوپینین ملتی ہے, وہاں سے ہٹ جائیں. تو میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے, اس کو غور سے سن لیں. پکچر یور بیسٹ سیلف, اپنا بہترین ورژن سوچیں, اور سی یور سیلف اسٹینڈنگ آن دا وکٹری اسٹینڈ. And do the promise with your own self and keep it. اپنے آپ سے وعدے کریں اور ان کو نبھائیں. اپنی غلطیوں پر اتنا نہ گر جائیں بلکہ ان غلطیوں کو نارمل کریں, اور focus on what you can do. So you talk with your family, your friends, your clients. آپ جب بھی کسی سے بھی بات کریں, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے فیملی ممبر ہیں, کانفیڈنس ہونا چاہیے. خاص طور پہ ایک ڈاکٹر جب بات کر رہا ہے مریض سے, اسے کانفیڈنس ہو کہ تمہیں بیماری کیا ہے, یہ دوائی تمہاری بیماری کو دور کر سکتی ہے. اگر وہ کچا ہو جائے گا تو مریض تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. کئی جگہوں پر کانفیڈنس بہت اہم ہوتا ہے, اور اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ نے کانفیڈنس انجیکٹ اور انفیوز کرنا ہے اپنے فالوورز کے اندر. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. اور اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, مختلف لوگ آ کے آپ کو مشورہ دیتے ہیں, تو یاد رکھیں ہر بندہ مشورہ آپ کو اپنے مفاد کے مطابق دے گا, کہ اس کو فائدہ کس چیز میں, اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں, شہرت, عہدہ مل رہا ہے, وہ اس حساب سے آپ کو مشورہ دے گا.
اور اس حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے, جتنا آپ کی ذات میں کانفیڈنس ہوگا اتنا اچھا فیصلہ آپ لیں گے, ان کے مفاد کو ہٹا کے نظام کے مفاد کو دیکھیں گے. جب بھی صبح کا آغاز ہو, میز پر آئیں, کاغذ پینسل پکڑیں اور کاغذ پہ سوچیں. تھنک آن پیپر, ڈونٹ تھنک ان یور برین. لکھیں آج کے دن میں کیا کیا کام کروں گا, 4 کام لکھیں, مضبوط اہم ترین ترجیحات کے مطابق 4 کام لکھیں. اور جب رات کو آپ دوبارہ اس صفحے کو دیکھیں گے نا کہ وہ کام آپ نے کر لیے, یقین کیجئے کانفیڈنس بوسٹر ہے, آپ کی ذات میں خود اعتمادی کا طوفان آ جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, تکبر میں اور خود اعتمادی میں بہت باریک بارڈر ہے. ایک بندہ جو نیا نیا آئے اس طرف اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنا چاہ رہا ہو, وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا, میں تکبر کر رہا ہوں کہ خود اعتمادی میں ہوں. اب ایک بندہ اونچی اونچی بول رہا ہے, سب کی باتیں کاٹ رہا ہے اور اپنے ورژن کو سب پہ تھوپنا چاہ رہا ہے, سمجھ اسے کچھ نہیں آ رہی, بس اپنے عہدے کو, اپنی دولت کو, اپنے رتبے کو کیش کرانے کے لیے سب کی باتوں کو کاٹ رہا ہے. یہ خود اعتمادی نہیں ہے, یہ تکبر ہے اور یہ بیماری ہے. اٹس ایروگنس. اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں, خود اعتمادی کیا ہے؟ انسان خاموش ہو کے بات کو سن رہا ہے اور اس کا عمل اس کے الفاظ کے مطابق ہے, اور اسے اپنے عمل پر, اپنے الفاظ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اب کسی کی رائے کی پرواہ نہیں کر رہا. اسے پتا ہے اس کا ریفرنس ٹھیک ہے اور وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, بس یہ لائن اس کی سیٹ ہے اور وہ اسی لائن کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے. یہ کانفیڈنس ہے. ریمبر, نو بلیم تھروئنگ, ہر ایک کو الزام نہ دیں, ٹیک ریسپانسبلٹی, آپ ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے اور وہ ذمہ داری کو قبول کریں. دس از اے کانفیڈنس بوسٹر. روزانہ کم از کم ایک کام ایسا ضرور کریں جس سے آپ ڈرتے ہیں. کمفرٹ زون سے نکلیں, وہ جہاں پر آرام طلبی ہے نہیں, بلکہ کچھ نیا کریں, رسک لیں. روزانہ کسی ایک کام کا رسک لیں گے تب آپ کو وہ کام کرنا آئے گا, اور یہ بھی کانفیڈنس بوسٹر ہے. اسٹینڈ اسٹریٹ, آپ کا بیٹھنے کا, چلنے کا, بولنے کا انداز بہترین ہونا چاہیے, اور آپ کے کپڑے بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق جب ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں آتا ہے اور آ کے اپنا وائٹ رنگ کا وہ اوور آل پہنتا ہے, یا کوئی انجینئر ہے وہ اپنی جگہ پہ جاتا ہے, وہاں پہ کوئی ڈریس ایسا ہے جو کہ انجینئر سے مطابقت رکھتا ہے, وہ پہنتا ہے, اب اس کے ذہن میں تبدیلی آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو واقعی ایک پروفیشنل سمجھنے لگتا ہے. تو اپنے کپڑوں کا, اپنے رکھ رکھاؤ کا خاص خیال رکھیں گے. زندگی میں نظم و ضبط لائیں, بی ڈسپلنڈ. جہاں موٹیویشن ختم ہوتی ہے نا, وہاں نظم و ضبط کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولیں, کم بولیں لیکن اچھا بولیں. اپنے جذبات پہ قابو رکھیں, جذبات میں بہ کر کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کریں, کانفیڈنس کل ہو جاتا ہے اس سے. ریمبر, کانفیڈنس از سائلنٹ, انسیکیورٹیز آر لاؤڈ. یہ بہت تیز تیز بولنے والے عام گفتگو کے دوران ان کے بارے میں تحقیق کی کہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, تب یہ بات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ان کا ہر لفظ اپنے ہی لفظ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. نو, ٹرائی ٹو آبزرو, ٹرائی ٹو لسن, دین کمنٹ. اور ہاں, کانفیڈنس ایک دم سے آ جانے والی چیز نہیں ہے کہ جوس کا پیکٹ ہو آپ پی لیں تو کانفیڈنس آ جائے گا, ٹیکا لگوا لیں. اٹ ول ٹیک ٹائم, سلولی اٹ ول کنسٹرکٹ اٹ سیلف, آہستہ آہستہ بنتا ہے یہ. اور خود اعتمادی صرف 1000 بندوں کے اوپر پبلک سپیکنگ میں تقریر کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ جب آپ اکیلے کسی کے ساتھ فیس ٹو فیس کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب بھی کانفیڈنس یہ اہم ترین ہے. تو بعض جگہوں پر کانفیڈنس تو بہت ضروری چاہیے. جب آپ انٹرویو دینے گئے اپنے امپلائر, اپنے باس کے سامنے, آپ کا کانفیڈنس ہائیسٹ لیول پر ہونا چاہیے. جو سوال وہ کریں اس کا صحیح جواب دیں اور مضبوط انداز سے دلائل کے ساتھ قائل کریں. ایک استاد صاحب نے بڑی پیاری بات کی, ریمبر دا بیسکس. آپ کو ہر وقت ہر چیز یاد تو نہیں رہ سکتی, ہاں اپنے فن کی جو بیسکس ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, ان کو ضرور یاد رکھیں تاکہ انٹرویو میں یا کہیں بھی آپ اچھے انداز سے اپنی کیریئر کو, اپنی فیلڈ کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو بی کانفیڈنٹ, بی سکسیسفل, خود اعتماد رہیے اور کامیاب زندگی گزاریے.